وہ تینوں اس وقت گراؤنڈ میں موجود تھے اور زہرا کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں زہرا ان کے لیے کنٹین سے کھانا لے کر پاس آئی اور دب سے زمین پر نیچے بیٹھ گئی۔ تم لوگوں میں سب سے زیادہ غریب میں ہوں نا، اس لیے میرے ساتھ اس طرح کرتی ہو تم لوگ، ہمیشہ مجھے کنٹین میں بھیجتی ہو، وہ شخص جھنجھلائی ہوئی سی بولی۔ اس کی بات پر تینوں ہنس پڑے۔ بات امیر غریب ہونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم سب سچویشن کو ہینڈل کر سکتی ہو۔ اب دیکھو نا، ہم کنٹین سے لینے جاتے تو ہمیں 2 گھنٹے لگنے تھے، مگر تم 15 منٹ میں لے کر پہنچ گئی۔ مہک نے کہا تو مسکراتی ہوئی گردن اکڑا گئی۔ ویسے سنو مہک، یہ زہرا کا ڈیئر والا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے نا؟ اس کو ہم نے جو پچھلے ٹارگٹ دیا تو اس نے پورا نہیں کیا۔ اس نے کہا تھا کہ نیکسٹ ٹائم میں کروں گی۔ کیا خیال ہے اس کو آج بھی کوئی ڈیئر نہ دے دیا جائے؟ آمنہ نے اچانک سے بات چھڑی۔ اس کے لہجے میں وہی شرارت چمک رہی تھی جو اس کی باتوں کا ہمیشہ پراسرار بناتی تھی۔ زہرا، مہک اور صبا تینوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زہرا کا دن پہلے ہی دک دک کر رہا تھا کیونکہ آمنہ کے ڈیر ہمیشہ سے عجیب و غریب ہوتے تھے اور وہ جانتی تھی کہ اس بار بھی کچھ نہ کچھ عجیب ہونے والا ہے۔ دیکھو، اس بار کوئی بکواس ڈیر نہیں چلے گا۔ میں نہ تو سڑک پر عجیب سی آوازیں نکالوں گی، نہ ہی کسی کی جیب سے چاکلیٹ چوری کروں گی۔ ہر بار تم لوگ ایسی چیزیں بولتی ہو کہ میں شرمندہ ہو جاتی ہوں، زہرا نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، شاید پچھلے ڈیر کی یاد آ گئی تھی جب اسے ایک دکان والے سے مفت میں آئس کریم مانگنی پڑی تھی اور وہ اسے اپنی بیٹی سمجھ بیٹھا تھا۔ ہاں، اور ہر بار تم پکڑی بھی جاتی ہے، مہک نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ یاد ہے پچھلی بار تم نے اسپارک والے لڑکے سے پتنگ اڑانے کا کہا تھا اور وہ تمہیں اپنی کزن سمجھ کر گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ مہک کی بات پر صبا اور آمنہ زور سے ہنس پڑی جبکہ زہرا نے بازو باندھ کر منہ پھلایا۔ آمنہ نے اپنی بات آگے بڑھائی اور اس بار اس کا لہجہ کچھ زیادہ ہی پراسرار تھا۔ اس بار بات کچھ اور ہے۔ میری ایک دوست سے بیٹ لگی ہے اور تمہارا ڈیئر یہ ہے کہ میری یہ بیٹ پوری کرو۔ اس سے قریب آنے کا اشارہ کیا اور تینوں لڑکیاں تجسس سے اس کے قریب سرک آئی۔ تمہیں ایک لڑکی سے پیسے لینے ہیں جتنے ہو سکے۔ میری بیٹ ہے کہ میں اس لڑکے سے پیسے نکلواؤں گی۔ وہ بڑا رچ ہے لیکن ہر بار کہتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے اس سے چیلنج کیا ہے کہ اس سے پیسے نکلواؤں گی اور وہ نہیں جانتا کہ یہ کام تم کرو گی۔ آمنہ کی بات سن کر زہرا کی آنکھیں حیرت سے پھیر گئی۔ کیا پہلے تم لوگوں نے مجھے چور بنایا، اب بھکاری بناؤ گی؟ بالکل نہیں، میں کسی سے پیسے نہیں مانگ رہی۔ زہرا نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے انکار کیا۔ اس کا لہجہ اتنا فیصلہ کن تھا کہ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ آمنہ نے ہمت نہیں ہاری، وہ ہنسی اور بولے، ارے نہیں، ارے چل یار، یہ ڈیئر ہے اور بہت مزے کا ہے، تمہیں بس فون پر بات کرنی ہے، سامنے جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ تھوڑا سا ڈرامہ بنا کو کہ تم کسی پریشانی میں ہو اور بس۔ ہاں ٹھیک کہتی ہے۔ مہک نے آمنہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تم فون پر بات کرو، خود کو تھوڑا سا بیچارہ بنا لو۔ یہ بھیک مانگنا نہیں، بس بیٹ پوری کرنی ہے، پھر ہم پیسے واپس کر دیں گے کسی بہانے سے۔ اور لڑکا کبھی نہیں جان پائے گا کہ یہ سب گیم تھا۔ زہرا اب بھی ہچکچا رہی تھی، اپنی انگلیوں سے اپنے بالوں کو چھیڑتی ہوئی سوچ میں ڈوب گئی۔ گیم تو گیم تھی اور وہ خود بھی دوسروں کو عجیب و غریب ڈیئر دیتی تھی، لیکن کسی انجان سے پیسے مانگنا یہ اسے عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھایا اور پوچھا، اچھا یہ لڑکا کون ہے؟ اس کا نمبر دو۔ آمنہ نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہی پارس جس سے تم اس شادی کے فنکشن میں ٹکرائی تھی، یاد ہے؟ تم نے اسے کہا تھا دیکھ کر چلا کرو، اور وہ ہنس پڑا تھا۔ آمنہ کی بات پر زہرا کے چہرے پر حیرت کے ساتھ شرمندگی کے رنگ آئے۔ کیا وہ لڑکا؟ زہرا کا گلا خوش ہو گیا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ تو بہت عجیب تھا۔ پھر اس نے مجھے پہچان لیا تو، یا پھر چپک گیا تو، میری امی کو پتا چلا تو میری خیر نہیں۔ مہک نے ہنستے ہوئے کہا، ارے وہ کیسے پہچانے گا؟ تم فون پر بات کرو گی، اپنا اصلی نام تک نہیں بتانا، بس ایک کہانی بناؤ کہ تمہیں کسی ایمرجنسی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ کہو کہ تمہارا کوئی پروجیکٹ پھنس گیا ہے یا تمہاری فیملی کو مدد چاہیے۔ آمنہ نے موبائل نکالتے ہوئے کہا، دیکھو یہ رہا پارس کا نمبر، نوٹ کر لو۔ ویسے میں تو کہتی ہوں اگر تم اپنا تعارف کسی اچھے سے کرواؤ تو وہ فوراً مان جائے گا۔ سنا ہے تم اسے بہت پسند آئی تھی۔ آمنہ نے آنکھ ماری اور مہک اور صبا نے زور سے او کہا۔ اب تو بالکل نہیں، زہرا نے فوراً کہا، یہ تو فلرٹنگ ہوئی نا، میری امی کو پتا چلا تو میری شامت آ جائے گی، اور ویسے بھی وہ لڑکا عجیب سا لگتا ہے، اگر اسے مجھ پر فون پر باتیں کرتے ہوئے پکڑ لیا مجھے تو۔ آمنہ جا چکی تھی کیونکہ اسے اپنے بھائی اور بھابھی کو ایئرپورٹ ڈراپ کرنے جانا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میں جا رہی ہوں لیکن تم ڈیئر سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یہ گیم ہے۔
महक ने ज़ाहरा को छेड़ते हुए कहा, देखो ये फ्लर्टिंग नहीं है, बस एक छोटा सा ड्रामा करो। को कि तुम्हारी कोई रिश्तेदार की तबीयत खराब है या तुम्हारा कोई स्कूल प्रोजेक्ट फंस गया है, फिर आमना पैसे वापस कर देती और सब क्लियर हो जाएगा। सबा जो अब तक खामोश थी बोली, हाँ, और अगर तुम डर रही हो तो वो तुम्हें ढूंढ लेगा, तो मेरा एक्स्ट्रा सिम ले लो, उससे कॉल करो, और जैसे ही गेम खत्म हो सिम बंद कर देना, वो तुम्हें कहाँ ढूंढेगा। सबा ने अपना बैग खोला और एक सिम निकाल कर ज़ाहरा की तरफ बढ़ाई। ज़ाहरा ने हिचकिचाते हुए सिम ले ली। उसका दिल अब भी नहीं मान रहा था, लेकिन गेम के नाम पर वो हमेशा अजीबोगरीब टास्क ही करती थी। पिछली बार भी उसने सबा को एक अजीब लड़के से आई लव यू बोलने का कर दिया था, और सबा को हफ्तों तक उस लड़की के व्हाट्सएप पर पैगामात से नजात नहीं मिली थी। अब इसकी बारी थी और वो पीछे नहीं हटना चाहती थी। ठीक है, उसने आहिस्ता से कहा, देखती हूँ क्या करना है। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसे क्या पता था कि ये डेयर उसकी जिंदगी को किस नए मोड़ पर ले जाने वाला था। ज़ाहरा काफी देर से अपने छोटे से स्टूडियो में कैनवस पर पेंटिंग कर रही थी। आखिरी ब्रश का टच देने के बाद वो सीधी हुई। एक तनकीदी नजर डाली और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फेंक दी। सामने कैनवस पर एक दिलकश चेहरा चमक रहा था। फूलों के दरमियान उड़ती तितली को देखती बड़ी बड़ी आंखें, जिसमें फूलों के रंग झलक रहे थे। चेहरे की नाजुकी सुर्ख लबों के नीचे हल्की सी शरारत और बिखरी हुई जुल्फें, ये सब उसकी छोटी बहन मुंतहा की तस्वीर थी। हर बार जब जहरा पेंटिंग बनाती उसकी वाहिद मॉडल मुंतहा ही होती थी। ब्रश को वहीं रखकर स्टूल से उठी, लाइट बंद की और अपने कमरे में वापस आ गई। एक छोटा सा स्टोन नुमा कमरा उसने अपनी पेंटिंग के लिए बनाया हुआ था, जहां वो अपनी तख्लीकी दुनिया में खो जाती थी। कमरे में मुंतहा बच्चों की तरह बेतरतीब आड़ी तरछी बेड पर सो रही थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और एक हाथ चादर से बाहर लटक रहा था। ज़ाहरा मुस्कुराई और उसके पास बैठ गई। मेरा प्यारा गुड्डा, मेरा बेबी। वो झुककर मुंतहा के बालों से ढके चेहरे को प्यार से हटाती हुई बोली। उसे मुंतहा के गालों को दीवाना आवाज चूमा, जिससे मुंतहा हल्का सा कसमसाई और दोबारा गहरी नींद में चली गई। ज़ाहरा ने उसके बाल समेटे, चादर को ठीक किया और उसका बेतरतीब हुलिया ढांप दिया। पास ही नींद दराज होते उसने मोबाइल उठाया, टाइम देखा, रात के 10 बज रहे थे। मुंतहा की हमेशा से जल्दी सोने की आदत थी, जबकि ज़ाहरा रात के तक जाग कर पढ़ती या पेंटिंग करती थी। उसकी आदत अब मामूल बन चुकी थी। उसके जहन में अचानक आज का दिन आया। उसने आमना ने दिन के वक्त उसे पारिस का नंबर दिया था, वो लड़का जिससे वो शादी के फंक्शन में टकराई थी। ज़ारा का कोई इरादा नहीं था उससे बात करने का, लेकिन डेयर की वजह से उसे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ रहा था। उसे मोबाइल पर नंबरों की लिस्ट खोली और पारस के नंबर पर नजर पड़ते उसका दिल धक से रह गया। चलो देखते हैं साहिब क्या बकते हैं। शक्ल से तो बिल्कुल लोफर लगता है। आपने ने कहा था कि मुझे पसंद करता है, लगता तो कुछ और ही है। या अल्लाह बस मुझे फंसाना मत। वो बड़बड़ाती हुई झिरझिरी लेती रही, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने नंबर डायल कर दिया। बेल जा रही थी लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। मुसलसल कॉल मिलाती रही, दिल में अजीब सी घबराहट बढ़ती जा रही थी। आखिरकार कॉल अटेंड की और एक संजीदा उकताई हुई आवाज उसके कानों से टकराई कि फरमाइए कौन। ज़ाहरा का सारा एतमाद एकदम हवा हो गया। वो गड़बड़ा कर बोली, हेलो, मैं ज़ाहरा। उसने मुंतज़ा के सोने की वजह से आवाज़ धीमी रखी। कौन ज़ाहरा? उसी बेजार लहजे में दोबारा सवाल आया। ज़ाहरा को अजीब सी परेशानी हुई। हामना ने तो कहा था कि उसे पसंद करता है, फिर ये कैसा रवैया है? किसी उसका नाम तक याद नहीं। वो जल्दी से बोली, ज़ाहरा, हम सरफराज हाशिम की मेहंदी पर मिले थे, यानी टकराए थे। मैंने सफ़ेद ड्रेस पहना था। वो अपना तारुफ तफसील से दे रही थी कि अचानक उसकी बात काट दी गई। आपने ये सब बताने के लिए कॉल किया मिस ज़ाहरा? और मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? पारिस का लहजा इतना सर्द और रूखा था कि ज़हरा का दिमाग हिल गया। ठीक है, बदतमीज इंसान था। मेहंदी पर तो वो हंसता मुस्कुराता फ्लर्ट कर रहा था, और अब एटीट्यूड। मुझे आमना ने आपका नंबर दिया है, मैं बस माजरत करना चाहती थी। उस दिन मेहंदी पर मैं आपसे बुरी तरह टकराई थी और फिर ठीक से माफ़ी भी नहीं मांगी। ज़ारा ने हिम्मत जुटाई और बात आगे बढ़ाई। वो एक्सीडेंट था मिस ज़ारा, उसके लिए कॉल करने की ज़रूरत नहीं थी। इट्स ओके। अब एक्सक्यूज़ मी। पारिस ने दोबारा बात काट कर उससे सर्द लहजे में पूछा। ज़ाहरा का गुस्सा अब बेकाबू हो गया था। आप समझती क्या हो खुद को? मैंने शौक से कॉल की है या आपको कोई बहुत बड़ी हस्ती है कि मैं आपसे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ? ये एटीट्यूड किसी और को दिखाइएगा। मेहंदी पर तो आप शराफत का ढोंग कर रहे थे, और अब ये रवैया। अजीब इंसान। उदान किचकिचाती हुई बोल पड़ी। उसका सांस फूल रहा था।
دل چاہ رہا تھا کہ آمنہ کے پاس جا کر اسے جھنجھوڑ دے کہ اس نے کیسے جھوٹ بولا کہ پارس کو وہ پسند ہے۔ اسے غصے میں کال کاٹتے موبائل کو سائڈ ٹیبل پر پٹک دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک تو کسی انجان سے وہ بات کرنے کا ڈر، اوپر سے پارس کا یہ بدتمیز سا رویہ۔ زہرا کا دماغ کھون اٹھا۔ اچانک موبائل پر دوبارہ کال آئی، اسی نمبر سے۔ زہرا گھبرا گئی، شاید اس نے زیادہ بول دیا تھا، شاید پارس اب معذرت کرنا چاہتا ہوں یا شاید اسے اور سنائے گا۔ اس نے سر جھٹکا لیکن دل میں سوچا کہ آج ہی ڈیئر پورا کر کے سم کو توڑ دے گی۔ جی فرمائے؟ کال ٹین کرتے ہوئے جل کر بولی، سوری بولے لسارا، ابھی اور اسی وقت اپنے وہ بےہودہ الفاظ واپس لے جو آپ نے مجھے کہے تھے۔ پارس کی سخت دھمکی بڑی آواز سن کر زہرا خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے جلدی سے موبائل سامنے کیا اور نمبر دوبارہ چیک کیا۔ انسان اتنا عجیب ڈراؤنا کیا لگ رہا تھا؟ مہندی پر تو وہ بالکل مختلف لگتا تھا۔ دیکھیں، میں نے بہت مجبوری میں آپ کو کال کی ہے۔ زہرا نے گھبراہٹ میں بیچارے پن کی ایکٹنگ شروع کی، لیکن اس کی آواز ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ سوری بولے میں زہرا۔ پارس کی پھنکارتی آواز نے اس کا حلق خشک کر دیا۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ ہکلاتی ہوئی بمشکل بولی اور اچانک کال کٹ گئی۔ زہرا ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہے۔ پارس جو مہندی پر ہنس کر اور فلرٹی لگتا تھا، وہ اسے سخت، سرد اور خطرناک لگ رہا تھا۔ اس نے جھرجھری لی اور پاس لیٹی منتہا کو گلے سے لگا لیا۔ منتہا کو گڑیا کی طرح سینے سے بھیجتے اسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ میں یہ فضول ڈیڑھ نہیں کر سکتی۔ زہرا نے اگلے دن آمنہ، مہک اور صبا کے سامنے دو ٹوک انکار کر دیا۔ وہ پارس اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا، بالکل روڈ ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا اور وہ بازو باندھ کر بیٹھی تھی۔ تینوں لڑکیاں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مہک نے آہ بڑھی اور بولی، تم کیا سمجھتی تھی زہرا کہ لڑکی کی آواز سنتے ہی وہ فلیٹ ہو جائے گا؟ ارے پارس اچھا خاصا لڑکا ہے، ذرا نخرہ تو بنتا ہے نا، کہ اگر اتنا آسان ہوتا تو ہم تمہیں ڈیئر کیوں دیتے؟ آمنہ نے ہمت باندھ کر کہا، سنو پارس شاید اپنے ایگزامز کی وجہ سے بیزی ہو، اس لیے ذرا چڑچڑا ہو گیا ہوگا، لیکن تم ہمت نہ ہارو، یاد رکھو تمہیں بس پیسے لینے ہیں اور بس۔ زہرا کا موڈ وہی خراب ہو گیا تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ پارس نے اس سے معافی تک منگوائی تھی؟ یہ بات اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھی، اس لیے اس نے چھپا لی۔ آمنہ، اگر وہ کبھی اسی بات کو لے کر مجھ سے بدتمیزی کرے گا تو، اگر میں اس سے کبھی فیس ٹو فیس ملی تو اسے بول دینا کہ انجان بن کر رہے تو بہتر ہے۔ زہرا نے غصے سے کار سوچتے ہوئے اس کا یہ کہنا کافی برا ہوگا۔ اسے لگتا تھا کہ پارس سامنے ملنے پر اس سے بات کا ذکر نہیں کرے گا۔ یہ بے وقوف تھی وہ۔ ڈونٹ وری، اسے مجھ پہ چھوڑ دو، آمنہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے سوچ لیا ہے، ہم سب مل کر اس کے پاس جائیں گے، پیسے واپس کر دیں گے، ڈیئر بھی پورا، بیٹ بھی جیت جائے گی، اور اس کے بعد تمہیں اس سے کبھی ملنا ہی نہیں ہے۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ آمنہ کی بات پر زہرا کچھ سکون میں آئی۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن دل اب بھی دھک دھک کہہ رہا تھا۔ اچانک صبا بولی، یار مل نانا، اس بار چھٹیوں میں مجھے اپنے گاؤں بلا رہے ہیں، بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ اس کی بات پر سب ہنس پڑے اور ماحول کچھ ہلکا کھلکا ہو گیا۔ زہرا نے موقع دیکھ کر موبائل نکالا اور ایک میسج ٹائپ کیا، کل کے لیے سوری، اور اس سے پہلے ہمارے ٹکراؤ کے لیے سوری، کانٹیکٹ کرنے کے لیے سوری، سوری فار ایوری تھنگ۔ میسج بھیجتے اس نے منہ بنایا اور بڑبڑائی، لو اب اس سوری کی بریانی بنا کر کھا لے، لو فر انسان۔ سارا دن وہ بار بار میسج چیک کرتی رہی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ شام کو جب گھر پہنچی تو ایک میسج آیا ہوا تھا، اٹس اوکے، بس اتنا ہی۔ زہرا نے حیرانی سے سوچا اور غصے سے لال ہو۔ اس نے فوراً مہک کو کال کی۔ اب کیا کروں؟ ڈائریکٹ پیسے مانگ لوں؟ یہ کیا عذاب ہے مہک، وہ چڑ کر بولی۔ مہک نے ہنستے ہوئے کہا، کم آن زہرا، اسے میسج کرو کہ تم گھر میں اکیلی ہو، ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ فوراً توجہ دے گا اور نخرہ بھول جائے گا۔ زہرا نے یہ مشورہ سن کر سر پکڑ لیا، لیکن کال ختم ہوتے ہی اس نے میسج ٹائپ کیا، میں گھر پر اکیلی ہوں، بہت ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے کوئی گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، پلیز تھوڑی دیر بات کریں۔ میسج بھیج کر وہ پچھتا رہی تھی۔ وہ اپنی امی کے ساتھ چائے پی رہی تھی جب اچانک پارس کی کال آئی۔ منتہا کوچنگ سینٹر گئی ہوئی تھی۔ زہرا کا دل زور سے دھڑکا۔ جھوٹ بولنا اور پھر اسے سنبھالنا کتنا مشکل تھا، یہ بس وہی جانتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کال اٹینڈ کی۔ مس زہرا، آپ ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی خوف ہے تو اپنی فیملی کو بتائیں، گھر کے کسی مرد سے بات کریں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ پارس کی آواز آج کچھ فکر مند لگ رہی تھی، لیکن اس میں وہی سنجیدگی تھی۔
زہرا گھبرا گئی۔ وہ اتنی جلدی اس کے جھوٹ پر یقین کرنے کا اس سے توقع نہیں تھی۔ وہ جلدی سے کمرے میں گئی اور بولی، میرے پیرنٹس گھر پر نہیں ہیں، میری چھوٹی بہن منتہا کوچنگ گئی ہے، میں کیسے بتاؤں؟ اس کی آواز میں جھوٹی کپکپاہٹ تھی، لیکن وہ اس سے اصلی لگ رہی تھی۔ اب کہاں رہتی ہیں؟ کیا میں سیکیورٹی کا بندوبست کروں یا میں خود آ جاؤں؟ پارس کی آواز میں فکر مندی اور سنجیدگی تھی۔ زارا کو شدید شرمندگی ہوئی۔ وہ واقعی اچھا انسان لگ رہا تھا، اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ کال کاٹ دے اور معافی مانگ لے، لیکن ڈیئر کا دباؤ اسے روک دیا۔ نہیں نہیں، آپ نہ آئے، میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی کیا کون ہے؟ وہ گڑبڑا کر بولی، ہاتھ مٹھی میں کس کر منہ پر رکھ لیا۔ اس کا ضمیر اسے ڈانٹ رہا تھا۔ فکر نہ کرو، میں کال پر ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا، عجیب نہیں لگے گا، میں پولیس بھیج سکتا ہوں۔ پارس کی آواز اسے کچھ سکون دینے لگی، لیکن ساتھ ہی شرمندگی بڑھائی۔ خاموشی چھا گئی، نہ وہ بول رہا تھا نہ زارا۔ کیا وہ واقعی بس اسے سہارا دینے کے لیے کال پر تھا؟ کتنی دیر گزر گئی لیکن کال چلتی رہی۔ سنیں، آپ بزی تو نہیں ہے نا؟ زارا نے آخر پوچھ ہی لیا۔ ہوں تو، لیکن اٹس اوکے۔ پارس کی آواز مصروف لگ رہی تھی، لیکن وہ پھر خاموش ہو گیا۔ زارا کو عجیب سا لگا، ایک انجان لڑکی کے لیے کوئی اتنی پرواہ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ جو مہندی پر فلرٹی اور شوق لگتا تھا، اب ایک قابل احترام انسان لگ رہا تھا۔ وہ نہ وقت پاس کر رہا تھا نہ سویٹ ٹاک کر رہا تھا، بس اس کی پریشانی میں ساتھ دے رہا تھا۔ اچانک منتہا اور ان کے انکل اسلم صاحب گھر پر آ گئے۔ زہرا نے بے ساختہ کہا، اوکے تھینکس، اب کوئی مسئلہ نہیں، میری بہن اور انکل آ گئے ہیں، ٹیک کیئر۔ پارس نے دو لفظ کہے اور کال کاٹ دی۔ زہرا ہاتھ میں موبائل لیے ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اسے اس اچھی انسان کو دھوکہ دینا برا لگ رہا تھا۔ اپیا، منتہا کی آواز سے وہ چونکی۔ وہ مسکرائی اور منتہا کا بیگ لیتے ہوئے بولی، میرا میلا پالا ٹوائے۔ وہ لاڈ سے منتہا کے گال چومتی رہی۔ منتہا نے ہنستے ہوئے خود کو چھڑایا، اپیا میں اگلے سال کالج گرل بن جاؤں گی، مجھے بچی کی طرح ٹریٹ کرنا چھوڑ دے۔ وہ پونی جھٹکتے ہوئے ناک چڑھا رہی تھی۔ ذرا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ منتہا واقعی بڑی ہو رہی تھی، لیکن اسے ابھی بھی اپنی چھوٹی بچی ہی لگتی تھی۔ وہ بہن سے زیادہ ماں تھی منتہا کے لیے، اور ماں کے لیے بچے کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ منتہا کے لیے سینڈوچ اور چائے لے آئی۔ منتہا جو بھی ابھی اپنے بڑے ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، اب بچوں کی طرح چمکتی آنکھوں سے اپنے دن کی روادار سنا رہی تھی۔ زارا اسے پیار سے دیکھتی رہی، لیکن اس کا دل اب بھی پارس کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں الجھا ہوا تھا۔ رات کو سوتے وقت زارا کا موبائل پھر بجا اور ایک نیا میسج پارس کا، امید ہے اب آپ ٹھیک ہے، اگر کبھی ضرورت ہو تو بتائے۔ زارا کا دل ایک بار پھر دھک سے رہ گیا۔ یہ انسان اتنا اچھا کیوں تھا، اور وہ ڈیئر کو کیسے پورا کرے گی؟ اس نے موبائل بند کیا اور منتہا کو گلے لگا کر سو گئی، لیکن اس کے ذہن میں پارس کی فکر مندی اور اس کا اپنا جھوٹ گھومتا رہا۔ زارا کا دل دھک دھک کر رہا تھا جب وہ پارس کے میسج کا جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا ہر سانس جیسے رکا ہوا تھا۔ انکار ہو یا اقرار، دونوں ہی اسے شرمندہ کر رہے تھے۔ آخر 2 منٹ کی اذیت کے بعد میسج آیا، ضرور، کتنے چاہیے؟ 3 لفظوں نے اسے اور بھی شرمندہ کر دیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہ مذاق تھا، پیسے نہیں چاہیے، لیکن ڈیئر ہارنے کا خوف اسے روک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دوستوں کے گروپ میں فارورڈ کر دیا۔ آمنہ، مہک اور صبا نے خوشی سے ہنگامہ کر دیا، اب جو ہم بتائیں وہی میسج بھیجتی جاؤ، آمنہ نے کہا۔ زارا نے اوکے کہہ دی، لیکن جب آمنہ نے رقم بتائی 50 لاکھ، اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ آمنہ، یہ بہت زیادہ ہے، میں اتنے پیسے کیسے مانگوں؟ وہ بوکھلا گئی۔ کم آن زارا، 5 سے 8 لاکھ تو نارمل ہوتے ہیں رچ لڑکوں کے لیے، یہ بس ایک بیٹ ہے، 50 کو یا کروڑ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہک نے اسے ڈانٹا۔ زارا کا دل کر رہا تھا کہ وہ رک جائے، لیکن دماغ آمنہ کی باتوں سے مطمئن ہو گیا۔ اس نے ہمت کر کے میسج بھیجا، 50 لاکھ۔ میسج فوراً سین ہوا اور چند سیکنڈ بعد جواب آیا، اوکے۔ اوکے؟ سیریسلی؟ وہ اتنے پیسے فری میں دے رہا ہے؟ زارا کی حیرت بڑھ گئی۔ اسے فوراً گروپ میں میسج کیا، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنی بڑی رقم یوں ہی دے دے۔ اب پوچھو کہ پیسے کہاں دے گا؟ کو کیش چاہیے؟ جہاں کہے ہمیں بتاؤ، ہم سب ساتھ چلیں گے۔ جیسے وہ پیسے نکالے گا میری بیٹ جیت جائے گی۔ آمنہ کی بات پر زارا کا دل لرز گیا۔ اس نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ اسے خود جا کر پیسے لینے پڑیں گے۔ آمنہ، تم اپنے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں رہتی؟ جانا کیا ضروری ہے کیا؟ وہ پریشانی سے بولی، اگر وہ مکر جائے کہ پیسے اس نے نہیں بھیجے یا ہم واپس نہ کرے تو؟ واٹ اے فولش گرل۔ صبا نے اسے جھاڑا۔ زارا کو احساس ہوا کہ اسے یہ گیم ختم کرنی ہی ہوگی۔ پیسے کہاں دیں گے؟ مجھے کیش چاہیے۔ اس نے ہمت کر کے میسج بھیج دیا،
हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर पसीना चमक रहा था। जवाब आया, मेरे ऑफिस आ जाए या किसी कैफे या क्लब में। अकेले मिलना चाहेंगी? पारिस के अल्फाज पढ़कर ज़ारा का रंग उड़ गया। उसे क्या समझ रहा था? शर्मिंदगी से उसकी आंखें भर गई। पारिस ने ऑफिस की लोकेशन भेज दी, लेकिन ज़ारा ने गुस्से से मोबाइल पटक दिया। उसके ऑफिस चलते हैं आज, ये गेम खत्म करनी है। और न वो ज़ारा को न जाने क्या समझ रहा होगा। आमना ने यूनिवर्सिटी से निकलते हुए कहा। सबने इत्तेफाक किया। ज़ारा भी खुद को क्लियर करना चाहती थी। गुड आइडिया। वो पैसे देने को तैयार है आमना, तुम बेट जीत गई। महक ने जोश से कहा। और सब आमना की गाड़ी की तरफ बढ़ गए कि ज़ारा ने देखा कि उसका ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा है। गाइस, मेरा ड्राइवर वक्त पर आ गया है। अम्मी का जसूस शायद जान गया है कि हम कहीं जा रहे हैं। उसे बेचारी बनकर कहा, कोई बात नहीं, हम आमना की गाड़ी में जाते हैं, तुम अपने ड्राइवर के साथ आ जाओ। अम्मी से कह देना कि किसी प्रोजेक्ट के लिए उस कंपनी में जाना पड़ा। सबा ने फौरन बहाना कर दिया। हाँ, कोई क्लब तो नहीं ना जा रहे, डर रही हो जो। ऑफिस की लोकेशन मेरे पास है, आमना ने तसल्ली दी। ओके, सी यू। सारा ने हाथ हिलाते अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया। उसे ड्राइवर को झूठ बोलकर लोकेशन बता दी और वो 1 घंटे में उस बुलंदोबाला बिल्डिंग के सामने पहुंच गई। कब आओगी? हम तो पहुंच चुके हैं। आमना के मैसेज 10 मिनट से आ रहे थे। ज़ारा ने गाड़ी से निकलकर उस अजीम मुझ शान बिल्डिंग को देखा और दिल जोर जोर से धड़क उठा। मैं आ गई हूँ, तुम लोग कहाँ? उसने मैसेज किया और अंदर कदम रखा। ऑफिस में। रिसेप्शन पर कहना कोई लड़की तुम्हें ले जाएगी। महक का मैसेज आया। ज़हरा ने गहरा सांस लिया और रिसेप्शन पर पहुंची। सॉरी मैम, आपके सर के साथ अपॉइंटमेंट है, आपको यूं ही अंदर नहीं जाने दे सकते। रिसेप्शनिस्ट ने मदद माजरत की और कॉल अटेंड करने लगी। ज़हरा का गुस्सा भड़क उठा। आमना को आराम से जाने दिया और इसे रोक रहे हैं। वो गुस्से से पलटकर बाहर जाने लगी। मैम रुके, सॉरी आप आए, मैं ऑफिस दिखाती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने पुकारा और एक तरफ इशारा किया। ज़ारा समझ गई कि आमना ने कहलवाया है। वो गर्दन कड़ाती हुई उसके साथ चली। इस प्रोटोकॉल से वो ये भूल गई कि वो फेस टू फेस पारिस से मिलने और 50 लाख लेने आई है। एक शर्त के नाम पर इतनी बड़ी रकम, चाहे वो फौरन वापस कर दे। लड़की उसे लिफ्ट के जरिए फर्स्ट फ्लोर पर ले गई, जहाँ ग्राउंड फ्लोर की निस्बत सुकून था। एक शीशे के ऑफिस के सामने वो रुकी। सारा के हाथ पसीने से शराबुर थे। वो होंठों पर जुबान फेरती कांपते हाथों से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसने नजरें दुलाई। आमना, महक और सबा कहीं नहीं थी। मोबाइल पर एक मैसेज की पिप आई। उसने लड़ते हाथों से मैसेज खोला। हम नीचे इंतजार कर रहे हैं, हिम्मत करो डियर, डियर पूरा करो। आमना का मैसेज पढ़कर उसका रंग फक हो गया। उसने डरते डरते सर उठाया। सामने कांच की बड़ी टेबल के पीछे ऊंची कुर्सी पर पारिस संजीदगी से उसे घूर रहा था। ज़ारा का सर चकराया, दिल चाह के पलटकर भाग जाए, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। जी कहाँ हो तुम? अभी तक नहीं पहुंची? हो तो लुक नहीं गई तुम लोग। तुम्हें बस रहमान बिल्डिंग के ऑफिस आना है यार। मैं फिर से लोकेशन भेज रही हूँ। मोबाइल पर आने वाले मैसेज की पेपर्स में लरजते हाथों से मैसेज खोला। आमना का मैसेज था। लोकेशन भी अलग थी, नाम भी अलग था। वो कहाँ पहुंच गई थी? पढ़कर उसका रंग फक हुआ। डरते डरते सर उठाया तो सामने कांच की बड़ी टेबल की दूसरी जानिब ऊंची कुर्सी पर वो बैठा संजीदगी से उसे देख रहा था। ज़ारा का सर चकराने लगा। वो पलटकर जाना चाहती थी, मगर उसका जिस्म हरकत करने से इनकारी था। आजा मिस ज़ारा, बैठकर बात करते हैं। वो संजीदगी से बोलता अपनी सीट से उठा और कुछ ही फासले पर दाएं तरफ सीटिंग एरिया की तरफ कदम बढ़ाते। वो वही था जो पहली बार पारिस के बाद वो भी इससे टकराया था, और तब उसने नागवारी से उसे पीछे झटका था। बाद में उसे आमना ने बताया कि था कि उसका क्रश और कजन है। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि फोन के बाद ये शख्स गलती से उस दिन आमना के मोबाइल से उसका नंबर निकाल चुकी थी और आज उसके सामने मौजूद थी। और अब उसका दिल धक धक कर रहा था कि वो इतने दिन पारिस समझकर जिससे बात कर रही थी वो कोई और नहीं, आमना का कजन हमजा था। आमना ने जब नंबर दिया तो उसने शायद फर्स्ट ही कहा था, और वो फर्स्ट नंबर ले चुकी थी। अब फिर कहाँ गड़बड़ हुई? आखिर फर्स्ट नंबर ही था यकीनन, पर हमजा का निकला, पारिस का नहीं। ये बात उसके होश उड़ा गई। उस बंदे का नंबर निकाल कर वो इतने दिन बात करती रही थी। आमना को खबर हुई तो वो मार डालेगी उसे। ज़ाहरा ने झरझरी ली। वो एक सिंगल सोफे पर बैठकर दरवाजे के पास अटक कर सोच में गुम खड़ी ज़ाहरा को देख रहा था। मिस ज़ाहरा, कोई परेशानी है आपको? हमजा की संजीदा पुकार पर वो गड़बड़ा कर सीधी हुई। शायद वो इससे बात ना करती, बस आज गलती हो गई थी। ये तसल्ली बख्श सोच उसे तेजी से आगे बढ़कर अपना मोबाइल उसके सामने कर दिया। कि ये नंबर आपका है?
زہرا کے ہکلاتے سوال پر تو سکون سے موجود نمبر کو دیکھا. جی ہاں مس زہرا، یہ میرا ہی نمبر ہے. اس کے کہنے پر وہ دھپ سے صوفے پر بیٹھ گئی. صدمہ ہی صدمہ تھا. اس انسان سے پیسے لینے آ بیٹھی تھی. جھوٹ بولے بیچاری بنو اور جانے کیا کیا کیا. وہ لب کے چلتے سوچتی رہی. ریسیپشن پر آپ کو روکا گیا ہوگا، اس کے لیے معذرت کرتا ہوں. آپ مجھے انفارم کر کے آتی تو کبھی نہ روک پاتا. میں نے کلاس وال سے آپ کو آتے دیکھ لیا تھا، ورنہ مجھ سے اپوائنٹمنٹ کے بغیر ملنا مشکل ہو جاتا. وہ اسی سنجیدگی سے اسے بتا رہا تھا. یعنی ریسیپشن پر کال آمنہ نے نہیں کی، اس نے کی تھی. زہرا سے شرمندگی اور گھبراہٹ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا. اس کی خاموشی دیکھ کر وہ بولا، یہ بتائیں ریفریشمنٹ پہ کیا لیں گے آپ؟ آئی تھنک آپ ونی سے سیدھی یہاں آ رہے ہیں. اور اس کا حلیہ دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا. کال پر مختصر بات کرنے والا سامنے ہونے پر مسلسل بات کر رہا تھا جسے برسوں پرانی دوستی ہو. میں کچھ نہیں، سوری، آپ سے جو بھی بات ہوئی، میں نے غلطی سے آپ کا نمبر. زہرا کی اس کی وضاحت پر یکدم ماتھے پر بل ڈال کر وہ سیدھا ہوا. اور باقی بات وہ بھول گئی. خوف اور پریشانی سے حلق خشک ہو گیا. موبائل پر اب بھی میسیجز آ رہے تھے. یقیناً آمنہ لوگ اب بری طرح بھڑک چکی ہوں گی. لیکن وہ اس لڑکے کے پاس آ کر کیا کرتی جس سے بات تک نہیں کی تھی. جس سے بات کرتی رہی، اسے وضاحت دینا مشکل لگ رہا تھا. آپ کا مطلب یہ باتیں آپ کو کسی اور سے کرنا تھی جو مجھ سے کیے؟ یہ ہیلپ اور پیسے کسی اور سے مانگنے تھے آپ کو؟ وہ کیوں اس بات پر بھڑک رہا تھا؟ زہرا سمجھ نہ پائی، مگر جلدی سے اس بات میں سر ہلایا. اسے لب پیش گئی. آپ کو جتنی بھی ہیلپ چاہیے میں کروں گا. کسی سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو اماؤنٹ کہی تھی میں کیش میں دے دوں گا. اس کی بات پر زہرا کی آنکھیں پھیل گئی. شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. وہ کانچ کے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے سامنے رکھتا اسے دیکھنے لگا. دیکھیے دراصل بات یہ ہے کہ مس زہرا، پہلے پانی پی لیا. وہ زہرا کے گھبرائے ہوئے چہرے پر پسینے کی نمی اور بوکھلاہٹ محسوس کر کے بات درمیان میں ہی ٹوکتا. گلاس اس کی طرف بڑھا گیا. موبائل پر اب بھی میسیجز آ رہے تھے. زہرا روحانسی ہوگی. شاید اب تک وہ لڑکا آمنہ وغیرہ کو آفس میں دیکھ کر حقیقت بتا چکا ہوگا. وہ اس دھوکے پر زہرا سے ناراض ہو چکی ہوں گی. وہ سب گڑبڑ کر چکی تھی. اب نہ صرف سامنے بیٹھے حمزہ کو وضاحت دینا تھی بلکہ دوستوں کو بھی. پانی کا گلاس ایک کی سانس میں اپنے اندر ڈھیلتی ساتھ میں آنسو بھی پینے لگی. دل چاہا زور زور سے روئے. توبہ کر لی کہ پھر کبھی ایسی فضول گیمز نہیں کھیلے گی جس سے عزت کا فالودہ بن جائے. مجھے پیسے نہیں چاہیے، کسی سے بھی نہیں چاہیے. وہ سر جھکا کر بولی. جواب میں خاموشی پا کر سر اٹھایا تو سر نگاہوں سے گھور رہا تھا. مطلب جو سب باتیں کی وہ سب جھوٹ تھا. وہ بات کاٹ گیا. زہرا لب کاٹتی رہی اور مزید سر جھکا گئی. میں جانتا ہوں مس زہرا، جب آپ نے کہا تھا کہ آپ اکیلی اور ڈری ہوئی ہیں، میں نے پتہ کروا لیا تھا کہ کتنی اکیلی اور بیچاری ہیں آپ. اس کی طنزیہ جملے پر اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے. نہ وہ کچھ بولی نہ سر اٹھایا. میں نہیں جانتا آپ نے سب جھوٹ کیوں بولے. بیچاری ہونے کا، اکیلے ہونے کا، ڈرنے کا. آپ کے گھر والے بھی ہیں اور اچھی خاصی فیملی سے ریلیٹڈ ہیں. آپ شاید اس نے بس اپنی سنانے کے لیے اسے بٹھایا تھا. زہرا کو وہ مجبور تھی کہ بیٹھی. آج ڈٹھائی کے سارے ریکارڈ قائم کرنے والی تھی. وہ چپ چاپ اپنے سارے ڈراموں کے پول کھلتے سن رہی تھی. پھر آپ نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، یا واقعی کسی مشکل میں آپ کو یہ اماؤنٹ چاہیے، یا پھر آپ ایک لالچی لڑکی ہے جو جھوٹ بول کر انجان لوگوں سے پیسے لیتی ہے. وہ صاف کوئی سے بولتا سوال کر رہا تھا. زہرا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا. اگر آپ کو میں اتنی گھٹیا لگتی ہوں تو کیوں کہا پیسے دیں گے؟ آپ نے سوچا بکاؤ لڑکی ہے پیسے دے کر؟ شٹ اپ. اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس سرد لہجے میں غصے سے ٹوک گیا. زہرا کی ذلت سے آنکھیں بھر آئی. جھٹکے سے وہ کھڑی ہوئی. اس انسان سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں تھا. اسے وضاحت دیے اسے خود پر غصہ آ رہا تھا. وہ بیٹھی ہی کیوں تھی؟ ایسی بات سننے کو ملی. بنا پڑھتے یا کچھ کہے بڑی آنکھوں سے اس عالیشان آفس سے نکل گئی. اس بار پیچھے بیٹھے اس دلکش مگر ظالم انسان نے روکنے یا بات کرنے کی کوشش نہیں کی. زہرا کو اپنی اس انسلٹ پر بری طرح رونا آیا. اس اونچی بلڈنگ سے نکلتے اس نے شکر کیا کہ وہ بالکل انجان انسان ہے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اس سے آگے شرمندہ ہو بھی گئی تو کیا ہوا؟ آج اس بلڈنگ سے نکل کر یہ قصہ یہی ختم ہو جائے گا. ایسا اسے لگتا تھا کہ یہ ملاقات آخری تھی. شرمندگی کا باب ختم ہو چکا تھا اور یہ اس بیہودہ گیم کا راز ہو جائے گا. کون جانے ایسا ہوگا یا نہیں. زہرا وہ بلڈنگ سے نکل کر خفت زدہ پریشان سی سیدھی گھر پہنچی اور وہ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے آنکھیں میچ کر لیٹی ہوئی تھی.
उस ऑफिस में दाखिल होने से लेकर निकलने तक बार बार वो मंजर किसी फिल्म की तरह आंखों में चलते उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि वो गलूदगी में जाती और कुछ सुकून की नींद ले रही थी, दरवाजा धड़ाम से खोलकर वो तीनों ना सिर्फ कमरे में पहुंची बल्कि लाइट्स ऑन करके खूनख्वार नजरों से उसे घूर रही थी, जो उन्हें वहां जलील होने के लिए अकेला छोड़कर यहाँ मजे से सो रही थी। ज़ारा शर्मिंदगी से उठकर बैठी, सर झुका के। शर्म नहीं आती हमारे साथ ये प्रैंक करते हुए? आमना ने फाड़ खाने वाले अंदाज में सवाल किया। बेड पर उसके इर्द गिर्द बैठी वो सब उसका गला दबाने वाली हालत में थी इस वक्त। यार, मुझसे सब गड़बड़ हो गई। ज़ारा की रोती आवाज, भरी आंखें और लटके हुए होंठ देखकर वो ठटक गई। जल्दी सब कड़े तेवर बुलाकर करीब हुई। क्यों, क्या हुआ? क्या गड़बड़ कर दी? क्या तुम्हारी अम्मी को पता चल गया? पकड़ी गई हो क्या तुम? उसके एक साथ आते सवालात की बुछार पर रोती नफी में जहर ला गई। कांपते हाथों से मोबाइल उठाकर नंबर निकाला, इनके सामने किया। आयशा और रिमशा नासमझी से देख रही थी, जबकि आमना का दिमाग बक से उड़ा। ये हमजा का नंबर तुम्हारे पास कैसे? आमना ने बौखला कर सवाल किया और जल्दी से चैट खुली तो आंखों के सामने जमीन आसमान घूम गए। आयशा और रिमशा भी अब सारी बात समझ चुकी थी। तुमने दिया था फर्स्ट नंबर, लिस्ट का फर्स्ट यही था। वो रोती हुई उल्टा आमना से लड़ने लगी। व्हाट फर्स्ट? नहीं, मैंने फर्स्ट फ्रॉम लास्ट नंबर कहा था। इडियट, नॉनसेंस लड़की, क्या कर बैठी हो? आमना ने मोबाइल छोड़कर सर पकड़ लिया। फर्स्ट फ्रॉम लास्ट का क्या मतलब है? सीधा सीधा नंबर निकाल कर पकड़ाना था ना। आयशा ने आमना को घूरा। जल्दी में थी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। और ये बुद्धुओं की सरदार है, आज तक एक भी डेयर इससे सही नहीं किया, हमेशा उल्टे काम करती है और इस बार हद कर दी। क्या तुम उसके ऑफिस गई थी? आमना का जी चाह कि रोती धोती ज़ाहरा के बाल नोच कर होश ठिकाने लगा दे। घूर कर पूछा तो ज़ाहरा ने रुहासी सूरत लिए सरस्वात में सर हिलाया। वो बहुत बुरा इंसान है, ऑफिस में बिठाकर इंसल्ट की, उल्टी सीधी बातें की मुझसे, बिकाऊ समझ रहा था मुझे। पूरी बात बताकर उसने कुछ जुमले अपनी तरफ से डाल लिए थे। वो तीनों शॉक बैठी थी। उन लोगों ने हमजा वाला मामला बाद में डिस्कस करने का सोच लिया। अभी तो तवज्जो का मरकज ज़ाहरा थी, जो चंद चम्मच पुलाव के लेकर अब कुल्फा खाने में मगन थी। मीठे के दुश्मन, मीठे की बड़ी शौकीन, और मीठा ही उसका मूड बहाल कर देता था। उसकी इस आदत पर सब हल्का सा मुस्कुराई। हमजा गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। वो ज़ाहरा नामी लड़की का बैकग्राउंड जानने के बाद उससे काफी दिनों से बातें कर रहा था। उसे बात करना क्यों अच्छा लग रहा था, मगर साथ ही उसे तजस्सुस भी हुआ था कि आखिर ये लड़की ये सब क्यों करना चाहती है। आज जब ज़ाहरा ने बताया कि उससे बात करना ही नहीं चाहती थी, बल्कि किसी और से करना चाहती थी, वो गलती से उसका नंबर मिल गया था, इस बात ने उसे सीख पा कर दिया था। वो ऑफिस से आया तो सामने आमना बैठी हुई। हाय हमजा, कैसे हो? उसने पास आकर पूछा। ठीक हूँ, वो अपनी आंखों को दबाते हुए सोफे पर बैठ गया। सॉरी, आमना ने बात पास बैठते हुए कहा। हमजा हैरानी से उसे देखने लगा। पॉट, उधर से ज़ाहरा को हमने डेयर दिया था और उसे पारिस के साथ सब वो बातें करनी थी, मगर उसने मेरे मोबाइल से गलती से आपका नंबर ले लिया। आमना बोलती जा रही थी। हमजा की गर्दन और बाजू की रगें फूल चुकी थी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है ऐसी हरकतें करते? वो गुस्से से बोला। आमना घबरा गई। प्लीज हमजा, गुस्सा मत करे ना, जो हो गया सो हो गया। अब आईना से वो कभी आपको फोन नहीं करेगी। मैं जानती हूँ आपको लड़कियों से बात करना पसंद नहीं है, मेरे अलावा तो आप किसी से बात ही नहीं करते। आमना ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। हमजा ने उसका हाथ झटक कर एक झटके से वो खड़ा हो गया। आमना दिल महसूस कर रह गई। अगले दिन हमजा ने अपनी वालदा से कहकर ज़ाहरा के घर रिश्ता भेज दिया। ये सब सुनकर वो चारों शॉक्ड रह गए। आमना तो ज़ाहरा से बात तक नहीं कर रही थी। ज़ाहरा कब से उसे फोन मिला रही थी। उसने अपनी वालदा से इस रिश्ते के लिए इनकार करने को भी कहा था, मगर सारा बेगम तैयार ही नहीं थी। हमजा ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर सारा बेगम बहुत नाराज थी। वो चाहे एक मॉडर्न औरत थी, मगर इस मामले में अपने बच्चों को ऐसी आज़ादी नहीं देती थी कि वो किसी मर्द के साथ इस तरह की बातें करे। ज़ाहरा परेशान सी होकर अपने कमरे में बैठी उस रिंग को देख रही थी जो उसकी सास ने उसे पहनाई थी। मुझे हमजा से बात करनी होगी, वो कुछ सोचते हुए उठी और हमजा को कॉल मिलाने लगी, लेकिन हमजा ने उसकी कॉल अटेंड नहीं की। प्लीज़, मुझे आपसे बात करनी है, मेरी कॉल पिक करें, उसने मैसेज किया। हमजा ने मैसेज देखते ही कॉल बैक की। प्लीज़, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आमना आपसे मोहब्बत करती है। वो एक ही सांस में सब बोल गई। तो मैं क्या करूं? ये मेरा मसला नहीं है। तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। और हाँ, अगर मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं तो इसमें मेरी गलती नहीं है।
اس کی قصوروار تم اور کس حد تک آمنہ بھی، تو بک دو۔ وہ کھٹور لہجے میں بولا، میں آپ سے کبھی محبت نہیں کروں گی، یہ آپ اچھی طرح یہ بات اپنی گرہ سے باندھ لیں۔ شادی کے دن گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ وہ تل ملا کر بولی، تم گھر سے بھاگ کر پتال میں بھی چھپ جاؤ، وہاں سے بھی نکال لوں گا، میں حمزہ بخاری ہوں۔ وہ سر تیجے میں بولا اور کال کاٹ دی۔ زہرا نے غصے سے موبائل اٹھا کر زور سے بیڈ پر پٹکا اور سر تھام کر بیٹھ گئی۔ 2 دن گزر چکے تھے، اس کی ساس آ کر شادی کا دن بھی طے کر گئی تھی۔ وہ اس صورتحال پر بے بسی سے پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ 15 دن بعد وہ دھوم دھام سے رخصت ہو کر بخاری ولا پہنچ چکی تھی۔ وہ اس وقت بخاری ولا کے عالیشان کمرے کے بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی اس شخص کا انتظار کر رہی تھی جو اسے سخت ناپسند تھا، جس کی وجہ سے اس کی دوست آمنہ نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ آمنہ کی روئی ہوئی آنکھیں اور اس کا کرب اسے بھول نہیں رہا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے وہ اٹھ کر چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے چوڑیاں اتار کر سائڈ پر رکھی تھی کہ دروازہ کھول کر حمزہ اندر داخل ہوا۔ اسے بیڈ پر نہ پا کر حمزہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا اور کھڑا ہو گیا۔ زہرا چونک کر شیشے میں اسے دیکھنے لگی۔ مسز حمزہ بخاری، شاید آپ بول رہی ہیں کہ آج ہماری شادی کا دن ہے اور آپ کو میرے انتظار میں پلکیں بچھا کر بیٹھنا چاہیے۔ اس نے اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ جماتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، آپ جیسے خود غرض اور بے حس انسان کے لیے میں کبھی دل میں کچھ فیل نہیں کروں گی۔ پلکیں بچھا کر بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے تنفر بھرے لہجے میں بولی۔ حمزہ نے اس کے بازوؤں سے جھنجھوڑتے اسے اتنا قریب کیا کہ اس کی سانسیں زہرا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ میں اس طرح کے انداز کو برداشت نہیں کرتا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک دوسرا سانس نہ لیتا۔ تم میری محبت ہو، تم وہ لڑکی ہو جس نے حمزہ بخاری کے دل کو دھڑکانا سکھایا۔ تمہاری جگہ کوئی اور اس انداز میں بات کرتا تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ اس کے ہونٹوں کو اپنی انگوٹھی سے رگڑتے چبا چبا کر بولتا چلا گیا۔ زہرا نے تھوک نگلتے اس کے سر اور سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ ہرٹ کر رہے ہیں آپ مجھے، خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے نم لہجے میں بولی۔ حمزہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہو گئے۔ وہ آہستہ سے اسے چھوڑتا پیچھے ہٹا اور دیوار سے ٹیک لگا کر اسے فرصت سے دیکھنے لگا۔ زہرا غصے سے اسے گوری سے نوازتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ چینج کر کے واپس آئی تو حمزہ صوفے پر بیٹھا سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا۔ اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے ناک پر ہاتھ رکھا اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ حمزہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھامنے لگا۔ زہرا بدک کر پیچھے ہٹی۔ حمزہ نے اس کے بازو سے کھینچ کر اسے بیڈ پر گراتے اس کے دونوں بازوؤں کو جکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کیا۔ مائی ڈیئر وائفی، شرارت سے کرنے دو جو کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ تم جیسی مزاحمت کرو گی میری شدتیں بڑھیں گی۔ اس کی ناک کی ٹپ پر بوسہ دیتے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ زہرا کا دل دھڑک اٹھا۔ چھوڑے مجھے، اب ہر معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتے، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ حمزہ نے اس کے پہنوں میں لیٹتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ رضامندی سے خود سپردگی دو تاکہ زبردستی کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس کے کان کے پاس بولا۔ اس کے لب زہرا کی کان کی لو کو مس کرتے اس کی دھڑکن میں انتشار پیدا کر رہے تھے۔ پلیز چھوڑ دے مجھے، وہ بے بسی سے بولی۔ حمزہ نے نفی میں سر ہلاتے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس پر اپنی شدتیں برسائی۔ کچھ دیر تک زہرا مزاحمت کرتی رہی مگر اس کی شدتوں کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی۔ وہ اپنا حق لینے کے بعد پرسکون سو چکا تھا مگر زہرا پوری رات بے آواز آنسوؤں سے روتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس نے اپنی دوستی کا خون کیا ہے۔ جو شخص آمنہ کا بنتا تھا وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہو گیا اور اس میں سراسر اسی کی غلطی تھی۔ شاید یہ ساری زندگی کا رونا تھا۔ صبح فریش ہونے کے بعد وہ گم سم سی ونڈو کے پاس کھڑی طلوع ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی کہ حمزہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ گڈ مارننگ مسز بخاری، وہ اسے اپنی باہوں میں لیتے گمبھیر لہجے میں وش کرتا ہوا بولا۔ زہرا نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ حمزہ اس کی آنکھوں میں بے بسی، شکوہ اور تڑپ دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیوں مجھے یہ محسوس کرواتی ہو کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ آپ نے غلط کیا، اس میں محسوس کروانے والی کون سی بات ہے؟ آپ شاید محسوس ہی نہیں کرنا چاہتے۔ بے حس انسان ہیں آپ کو آمنہ کا درد نظر ہی نہیں آتا۔ میں ایک پل کے لیے اس کا درد نہیں بھول پا رہی۔ جس لڑکی نے آپ کی ہمسفر بننے کا خواب دیکھا اس کی سارے خواب آپ نے جلا دیے۔ وہ غصے سے بولی، تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم بار بار آمنہ کا ذکر کیوں لاتی ہو؟ میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پیار کرتی تھی یا نہیں، اور مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔
میں نے آج تک اس کی طرف کوئی امید کا سرا نہیں اسے تھمایا. میرے لیے وہ صرف ایک اچھی دوست تھی. اگر وہ مجھے پسند کرنے لگی تو اس میں میرا کیا قصور کہ اس کی پسند کرنے کی وجہ سے میں اپنی پسند سے دستبردار ہو جاؤں, کسی اور کو محبت دینے کی خاطر اپنی خوشیوں کو قربان کر دوں. میں ایسا کیوں کروں؟ اب تم مجھے اس کا جواب دو. ویسے اپنی دوست سے ایک بار پوچھ لینا, کیا میں نے کبھی کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا پھر اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ وہ تلخ لہجے میں بولا تھا. زہرا اس کی بات پر لاجواب ہو گئی, مگر مجھے یہ گلٹ ہمیشہ رہے گا کہ میری وجہ سے آمنہ ہرٹ ہوئی. وہ سر جھکائے دھیمے لہجے میں بولی. اس کی بات پر حمزہ مسکرانے پر مجبور ہو گیا. تم سچ میں پاگل ہو میری جان, تم کچھ زیادہ ہی دوسروں کے بارے میں سوچتی ہو, اپنے لیے سوچو. رہی بات آمنہ کی, تو اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اچھا انسان آ ہی جائے گا, وہ آگے بڑھ جائے گی. تم اس وقت ہمارے رشتے پر فوکس کرو. ہمیں ایک دوسرے کو کافی ٹائم دینا چاہیے, کیا خیال ہے؟ ایک بیوقوف ہے, دوسرا ایکسٹرا سمارٹ, تو اب ہمیں اس میں بیلنس کرنا پڑے گا نا. اس کی تھوڑی تھامتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا. زارا حیرانی سے اسے دیکھنے لگی. آپ مجھے بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ وہ تپ کر بولی. میں نے کب تمہارا نام لیا؟ میں نے تو کہا کہ ایک بیوقوف ہے, دوسرا ایکسٹرا سمارٹ. ہو سکتا ہے بیوقوف میں ہوں. وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا. اس کی آنکھوں سے شرارت ٹپک رہی تھی. بہت اچھی طرح جانتی ہوں آپ کی بات کا مطلب. وہ چڑ کر بولتی اس کی سائڈ سے گزرنے لگی. حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کھینچ کر اپنے حصار میں قید کر لیا. تم اس طرح جب ناراض ہوتی ہو نا, اور بھی خوبصورت لگتی ہو. وہ اس کی ناک کی ٹپ پر بوسہ دیتے ہوئے بولا. زہرا سرخ چہرے سے اسے دیکھنے لگی, مگر اس کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے وہ پلکیں جھکا گئی. پتہ ہے, جب پہلی بار تم سے بات ہوئی تو بہت غصہ آیا تھا, مگر جب تمہارے بارے میں تحقیق کی اور تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں یہ سوچ کر چونک گیا کہ تم تو وہی ہو. اسے دیکھ کر میں پہلی نظر میں مسحور ہو گیا تھا. تم بہت حسین ہو. اسم با مسما, وہ مسکرا کر بولا. زہرا کی دھڑکنیں جیسے تھم سی گئی. وہ شخص بولتا نہیں سیر پھونکتا تھا. آمنہ اس کی دیوانی یوں ہی نہیں تھی. چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ, پھر تمہارے پیرنٹ سے ملنا چلتے ہیں. اس نے اس کے رخسار کو تھپتھپا کر کہا اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا. کچھ دیر کے بعد اسے لے کر اس کی میکے آیا تھا. سارا بیگم ان کے لیے ناشتہ میں کافی زیادہ اہتمام کرنے لگی. ناشتہ کرنے کے بعد اسے لے کر گھر واپس آیا. شام کو ولیمہ بھی بخیر و عافیت سے ہو گیا. ہنی مون پر ابھی نہیں جائیں گے, تمہارا سمیسٹر مکمل ہو جائے پھر چلیں گے. کیا خیال ہے تمہارا؟ حمزہ نے اس سے پوچھا. جیسے باقی فیصلے تو آپ میری مرضی سے کیے ہیں نا آپ نے. چڑ کر بولی. پھر سے تمہیں دوڑا پڑنے لگا ہے. اب یہ مت کہنا کہ آمنہ شادی پر نہیں آئی تھی اس لیے تم اب اپسیٹ ہو. آنکھیں سکیٹ کر بولا. وہ دھپ سے اس کے پاس بیٹھ گئی. مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں یونیورسٹی میں اس کا سامنا کیسے کروں گی. وہ لب کو چلتے ہوئے بولی. جیسے سب کرتے ہیں ویسے کرو, تم نے کوئی گناہ تھوڑی نہ کیا ہے. شادی میں نے تم سے زبردستی کی ہے تو تم کیوں گلٹی فیل کر رہی ہو؟ اگر وہ تمہیں کچھ کہے تو مجھے بتانا, میں سمجھا لوں گا. وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے اپنے مخصوص انداز میں بولا. کتنے ضدی ہیں نا آپ, ہر بات منوا لیتے ہیں. مجھے آپ کی ان حرکتوں سے بہت غصہ آتا ہے. وہ ہنوز تپے ہوئے انداز میں بولی. اچھا بس مزید غصہ مت کرو ورنہ مجھے تم پر اور پیار آئے گا. اگر تم چاہتی ہو کہ پیار کروں تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ مسکراتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا. وہ خشمگین نگاہوں سے دیکھتی ہوئی جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی. اس کی پیش قدمی اور روک گئی تھی. مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے, میں سونے جا رہی ہوں. وہ منہ بسور کر بولی. حمزہ دھیما سا مسکراتا اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا. اگلے دن صبح وہ جلدی سے اٹھی اور ناشتہ کرنے کے لیے یونیورسٹی پہنچی. پہلے 2 پیریڈز لینے کے بعد وہ ان تینوں کے پاس پہنچی تو آمنہ اسے دیکھ کر اٹھ کر جانے لگی. پلیز آمنہ میری بات تو سنو. اس نے التجا کی. کیا سنانا چاہتی ہو؟ اب کیا سناؤ گی مجھے؟ کون سی صفائی پیش کرو گی؟ تمہاری وجہ سے میں نے دن اور رات رو رو کر گزارے ہیں. جس انسان کو میرے دل نے چاہا تم نے اسے مجھ سے چھین لیا. میری بد دعا ہے کہ تم کبھی خوش نہیں رہو گی. آمنہ نے چیخ کر کہا. ارد گرد کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے. وہ ساکی تو جامد سی آمنہ کی طرف دیکھ رہی تھی. بس کر دو آمنہ, کیا ہو گیا تمہیں؟ مہک نے آگے بڑھتے اسے روکنے کی کوشش کی, مگر آمنہ جو منہ میں آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی. یہاں تک اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس نے جان بوجھ کر اس کی محبت کو چھینا اور حمزہ کے خلاف سازش کی تھی, کیونکہ اس کی نیت حمزہ پر خراب ہو چکی تھی. وہ چپ چاپ وہاں سے پلٹ آئی. بغیر کوئی صفائی پیش کیے اس نے اپنی آخری پیریڈ بھی نہیں لیا اور باہر سے کیب بک کروا کر اپنی ماں کے گھر پہنچی.
سارا بیگم اس کی حالت دیکھ کر تھوڑی پریشان ہو مگر اسے کچھ نہیں کہا۔ منتہا اسے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ وہ منتہا کے پاس گم سم سی بیٹھی اس کی ڈرائنگ دیکھ رہی تھی کہ تبھی حمزہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت بہت تکلیف میں ہو، مہک نے فون رکھ کر سب بتایا جو وہاں ہوا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سب کی ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ کی وجہ سے وہ مجھ سے دور ہوئی اور آپ کی وجہ سے اس نے مجھ پر اتنے بڑے بڑے الزام لگائے۔ کیا کر دیا تھا میں نے؟ بس ایک ڈیئر ہی تو پورا کرنا چاہا تھا نا، اور اس کی اتنی بڑی سزا تھی آپ نے مجھے۔ کچھ چیخ اٹھی۔ حمزہ نے اس کے بدتمیز انداز پر بمشکل خود کو کنٹرول کیا۔ چلو اٹھو، گھر چلے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ ضدی انداز میں بولی، اس سے پہلے کہ میرا دماغ خراب ہو چپ چاپ اٹھ جا اور نہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ حمزہ نے دھمکی دی۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، سب کچھ کر سکتے ہیں، پیسے والے ہیں نا آپ، پوری دنیا کو خرید سکتے ہیں، مگر میرے دل کو نہیں خرید پائیں گے۔ میں آپ سے ہمیشہ نفرت کروں گی۔ وہ غصے سے اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے بولی۔ حمزہ نے اس کے دونوں بازو کو جکڑ کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میں جانتا ہوں، مگر مجھے خود پر بھی اعتبار ہے کہ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم نفرت کرنا بھول جاؤ گی۔ اس نے اس کے کان کی لو کو محبت سے چومتے ہوئے کہا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد سارا بیگم انہیں چائے پر بلانے آئی تو ان کے ساتھ باہر آئے۔ چائے پینے کے بعد وہ اسے لے کر گھر آیا۔ گھر آ کر بھی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ تمہیں کیسے سمجھاؤ؟ تم کیوں خود کو قصوروار سمجھ رہی ہو؟ ویسے اگر تم وہ اسٹوپڈ سا ڈیئر نہ بھی کرتی تب بھی میں تم سے ہی شادی کرتا۔ وہ جھنجھلا کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ اور آمنہ؟ اس نے پوچھا۔ میں تم سے کتنی بار کہوں کہ میں آمنہ سے نہ محبت کرتا تھا اور نہ ہی کبھی کروں گا؟ تم آمنہ کی کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ جو لڑکی تمہیں اپنی بیسٹ فرینڈ کہتی تھی وہ تم پر اس قدر گندے الزام لگا رہی تھی اپنی ذاتی خالش نکالنے کے لیے۔ اس ڈیئر کی ذمہ دار بھی وہی ہے۔ اب اپنا غصہ وہ کہیں تو نکالے گی نا۔ جو لوگ تمہیں اہمیت نہیں دیتے تم ان کی وجہ سے مجھ جیسے سویٹ انسان کو ٹکرا رہی ہو، کتنی بری بات ہے نا۔ وہ افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ زہرا نے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ آپ اور سویٹ جانتے ہیں نا، پہلی بار فون پر بات ہوئی تھی تو آپ نے کس طرح بات کی تھی اور معافی بھی منگوائی تھی مجھ سے۔ وہ تپ کر بولی، ہاں تو اور کیا کرتا؟ مجھے کیا پتا تھا کہ جس سے محبت کرتا ہوں تم ہو؟ مجھے لگا شاید آمنہ کی پارٹی پر کوئی پاگل لڑکی میرے پیچھے دیوانی ہو کر مجھے ستانے کے لیے آ گئی ہے۔ جب تحقیق کی تو رپلائی کیا نا میں نے۔ وہ تم سے صحیح سے بات بھی کی، یہاں تک کہ اتنے سارے پیسے دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ تم تو میری ساری جائیداد نہیں مانگتی تو وہ بھی دے دیتا۔ وہ آخر میں شریف انداز میں بولا۔ وہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ مجھے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے ناراض انداز میں بولی۔ اچھا اب چھوڑو ان سب باتوں کو، یہ بتاؤ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوا کہ نہیں؟ اس کے قریب جاتے ہوئے بولا۔ غصہ نہیں ہے، میں ہرٹ ہوں۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ چلو پھر کل نران ایریا میں چلتے ہیں تاکہ تمہیں کچھ تلخ یادوں سے پیچھا تمہارے چھڑا سکو۔ کیا خیال ہے؟ حمزہ نے پوچھا۔ وہ بے اختیار ہاں بول گئی تھی۔ اگلے دن دوپہر کی فلائٹ سے اسلام آباد پہنچے۔ وہاں سے بائی روڈ مری گئے۔ برف دیکھ کر وہ پاگل ہو رہی تھی۔ کافی عرصے بعد اس نے یہ سب دیکھا۔ اس نے بہت ایکسائٹڈ تھی۔ وہ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے وہاں کے نظارے بہت خوبصورت تھے۔ شام کو برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے پر مار رہے تھے۔ اچھا اب بس کرو، اب آرام کرتے ہیں۔ حمزہ نے کار سے زبردستی کمرے میں لے آیا۔ سردی سے اس کی چھینکیں شروع ہو چکی تھی۔ حمزہ نے انگیٹھی دہکائی اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ سویٹ ہارٹ، خوش ہو؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا اور وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ آگ کی تمازت سے چمک رہا تھا۔ وہ بے اختیار تھوڑا اوپر ہوئی اور سب نے لب اس کی رخسار پر رکھ دیا۔ اسے ساکت کر گئی تھی۔ جیسے ہی وہ تھوڑی دور ہونے لگی حمزہ نے اسے قریب کرتے خود نے بھیج لیا۔ میرے سوئے جذبات جگا کر کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو مسز حمزہ بخاری؟ وہ جذبات سے بوجھل لہجے میں بولتا اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ اس بار وہ پوری رضامندی سے اس کے سپرد ہو چکی تھی۔ وہ مزید 7 دن وہی رہے اور دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ غلط فہمی کی دیوار گر چکی تھی۔ وہ لاہور واپس پہنچ چکے تھے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد حمزہ نے اسے اٹھایا اور ڈنر کے لیے تیار ہونے کو کہا۔ تیار ہو کر وہ باہر آئی تو حمزہ اسے ریسٹورینٹ کے لیے لے کر نکل گیا۔ وہ ایک کونے والی ٹیبل پر بیٹھے
حمزہ آرڈر کر رہا تھا جبکہ زہرا ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نگاہیں سامنے والی ٹیبل پر ٹھہر گئی جہاں آمنہ کسی لڑکے کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ زہرا کے دماغ میں جھمکا ہوا، اسے یاد آیا کہ یہ تو وہی سنگر ہے جسے کچھ سال پہلے آمنہ اپنا کرش سمجھتی تھی۔ وہ کئی مہینوں تک دوست رہے تھے مگر پھر اچانک آمنہ حمزہ کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ حمزہ نے زہرا کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو وہ بھی چونک گیا۔ آمنہ کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ گھبرا گئی اور جلدی سے وہاں سے نکلنا چاہتی تھی مگر زہرا کو اس سے بات کرنی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ رکو آمنہ، اس نے آواز دی۔ آمنہ رک گئی۔ بہت مبارک ہو، فائنلی تمہیں تمہاری محبت مل گئی، زہرا نے بظاہر نارمل لہجے میں کہا مگر اس کی کاٹ کو صرف حمزہ اور آمنہ ہی محسوس کر پائے تھے۔ اوہ تھینک یو سو مچ، شمس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ سوری میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی، زہرا نے اسپارٹ لہجے میں کہا۔ شمس نے ہلکا سا مسکراتے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ بیسٹ آف لک، زہرا نے کہا اور اپنی ٹیبل کی طرف پلٹ گئی۔ کھانا آتے ہی وہ کھانے لگی مگر اس کا انداز جارحانہ تھا۔ شاید وہ غصہ کھانے پر نکال رہی تھی۔ جب بھی اسے زیادہ غصہ آتا وہ کھائی جاتی تھی۔ حمزہ اس کی اس حرکت پر بمشکل مسکراہٹ روک پا رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ واپسی کے لیے نکل آئے۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ حمزہ نے پوچھا۔ نہیں، زہرا نے ایک لفظی جواب دیا۔ اب کون سا گلٹ ستا رہا تمہیں؟ بولو، کیوں دل میں رکھو گی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی اور تمہیں بھی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ سمجھتی کیا ہی خود کو، اسے مجھے اس دن کتنا سنایا تھا اور یہی لڑکی کچھ دن پہلے آپ سے محبت کا دعویٰ کر رہی تھی اور آج اچانک لڑکا ہی بدل لیا۔ پتہ نہیں اس کی محبت اب کہاں ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنے قیمتی دل لڑ کر گزارے، آپ سے محبت کے کھل کر اظہار تک نہیں کر پائی، جبکہ آپ کو دیکھتے ہی میں دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ غصے بھرے انداز میں بولی۔ حمزہ تہکا لگا کر ہنس دیا۔ وہ اسے ہنستے دیکھ کر مزید منہ پھلا گئی تھی۔ ریلیکس میری جان، اسے پورا حق ہے کہ اپنی لائف کے لیے کسی کو بھی شامل کرے۔ اگر وہ کر رہی ہے تو پرابلم کیا ہے؟ ویسے بھی تم اس کی خوشی چاہتی تھی نا، اب وہ خوش ہے تو تم کیوں نہیں خوش ہو رہی؟ تم کیا چاہتی ہو کہ وہ تمہاری سوتن بنے؟ حمزہ نے آخر میں شرارتی انداز میں کہا۔ زہرا غصے سے اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی۔ جان سے مار ڈالوں گی اگر آپ نے کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل بھی کیا تو، وہ تل ملا کر بولی۔ حمزہ ہنستے ہوئے گاڑی روک کر اسے اپنے قریب کھینچ گیا۔ چھوڑو نا ان سب باتوں کو، دوسروں کی وجہ سے ہم اپنے لمحات کیوں خراب کر رہے ہیں؟ وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ زہرا کی پلکی حیا سے بوجھل ہو گئی۔ حمزہ نے اس کے ماتھے پر ایک شدت بھرا لمس چھوڑا اور اسے اپنے سینے سے لگایا اور آنکھیں مول لی۔ وہ کتنے عرصے بعد مطمئن ہوئی تھی، گویا دل سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا ہو، ورنہ اسے ہر دن یہی بات ستائے رکھتی کہ اس کی وجہ سے آمنہ کا دل ٹوٹا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ اسے آمنہ کا آگے بڑھنا برا لگا، آج تو ساری گرہیں کھلتی چلی گئی تھی۔ وہ آمنہ کے لیے بہت خوش تھی اور جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں ان کی دوستی پھر سے قائم ہو جائے گی، مگر ہاں، دل میں کہیں پچھتاوا ضرور تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے اہم دن جو ہر لڑکی کے لیے خاص ہوتے ہیں آمنہ کی وجہ سے خراب کیے۔ 1 سال بعد آج یونیورسٹی کا آخری دن تھا۔ وہ چاروں گراؤنڈ میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ مہک اور صبا سیلفیاں لیتے آمنہ کو اس کے منگیتر شمس کے نام سے چھیڑ رہی تھی۔ ویسے ایک ڈیئر ہونا چاہیے پھر سے، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہم نے زہرا کو کوئی ڈیئر نہیں دیا۔ کیا خیال ہے دے دیا جائے؟ صبا نے اچانک کہا۔ بالکل نہیں، تم لوگ مجھے بہت ذلیل کرتی ہو، میں نہیں کرنے والی، زہرا تب کر بولی۔ کیوں، ڈرتی ہو کیا؟ مہک نے شرارتی انداز میں کہا۔ ڈرتی ورتی تو میں کسی سے بھی نہیں، مگر اب سمجھ آ چکی ہے کہ ایسے الٹے کاموں سے کام خراب ہوتے ہیں، سو رہنے ہی دو۔ آج کے بعد زہرا کبھی ڈیئر نہیں کھیلے گی۔ ہاں تم لوگ چاہو تو ٹروتھ لے سکتی ہو میری طرف سے، وہ اطمینان سے بولی۔ اچھا چلو پھر اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بتاؤ، تمہاری زندگی میں کون ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ مہک نے پوچھا۔ زہرا نے شرمین انداز میں پلکیں جھکائے۔ میرے حمزہ، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ وہ تینوں مسکرا دی۔